اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة۔ رحمت اللہ عالمین فرما رہے ہیں کہ حسین نجات کی کشتی ہے اور ہدایت کا چراغ ہے۔ تو اسی ضمن میں گفتگو کرتے ہوئے ہم پہنچے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام بزبان امام جعفر صادق علیہ السلام کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے شاگرد جابر جوفی اور مفضل بن عمر کو، جس کو نقل کیا ہے صاحب مزار کبیر اور مزار ابن طاؤس نے، کہ مولا نے سوال کیا یا جابر کم بینک و بین قبر الحسین علیہ السلام۔ مولا نے سوال کیا اے جابر آپ کے اور قبر حسین کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ قال فقلت له جعلت بأبي أنت وأمي يوم وبعض يوم آخر۔ جابر کہتا ہے میں نے عرض کی مولا ایک دن اور دوسرے دن کا بعض حصہ۔ پھر مولا نے دوسرا سوال کیا فتزورہ، کیا مولا کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ قال قلت نعم۔ پھر مولا سے میں نے عرض کی ہاں مولا ہم جاتے ہیں۔ پھر مولا نے فرمایا کیا میں آپ کو خوشخبری نہ دوں اور آپ کو خوش نہ کروں اس کی زیارت کے بعد ثواب کے ساتھ؟ فقلت بلا جعلت فداق، میں آپ پر قربان ہوں، ہاں مولا آپ بیان فرمائیں۔ پھر مولا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کہ وہ اپنے سامان کو لیتا ہے اور ارادہ کرتا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کا، یتباشر بہ اہل السماء، اہل سامان والے جو ہیں، آسمان کے رہنے والے جو ہیں، جو ملائکہ ہیں، وہ آپس میں جب اس کو دیکھتے ہیں اس طرف اشارہ کر کر کے خوشخبری اس کو سناتے ہیں۔ پھر فرمایا فَإِذَا خَرَجَ مِن بَابِ مَنْزِلِهِ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا، چاہے وہ سواری کے ذریعے جب دروازے کی طرف نکلتا ہے، اپنے گھر سے خارج ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 4000 ملائکہ کو مقرر کر دیتا ہے اس کی حفاظت کے لیے، چاہے وہ جو نکلتا ہے وہ سواری پر نکلے یا پیدل امام حسین کے لیے سفر کرنا شروع کرے۔ پھر مولا نے فرمایا وہ ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ ان الملائکۃ یصلون علیہ، اور ملائکہ جو ہیں وہ اس پر درود پڑھتے ہیں جب تک وہ چلتا جاتا ہے، حتی یوافی الی قبر الحسین، حتیٰ کہ وہ قبر حسین تک پہنچ جاتا ہے۔ تو سارے راہ ملائکہ اسے اور کوئی کام نہیں کرتے بلکہ اس پر صلوات پڑھتے ہیں زیر امام حسین علیہ السلام پر۔ مولانا نے پھر مفضل کو مخاطب کیا یا مفضل اذا اتیت قبر الحسین علیہ السلام
کہ جب تو قبر حسین پر پہنچے نا، فقف ٹھہر جا علی بابہ، اس کے دروازے پر۔ پھر مولا نے فرمایا تقرأ هذه الکلمات، ان کلمات کو ذکر کر جس کو شیخ عباس قمی نے تیسری زیارت میں نقل کیا ہے۔ مولا نے فرمایا اس کلمات کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا جو انسان ان کلمات کو باب حسین در حسین پر کھڑا ہو کر ادا کرتا ہے، فلا کا بکل کلمت، ہر کلمے کے بدلے میں کفل من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت جو ہے وہ آپ کو گھیرے گی، آپ پر نچھاور ہوگی۔ تو جب اس نے مولا نے فرمایا جب ان کلمات کو ادا کر لے پھر تسعى تو پھر چلنا شروع کر۔ کیوں؟ پھر کیا ہوگا؟ لک بکل قدم، ہر قدم کے لیے رفعتها ووضعتها، جس کلمے کو آپ زمین سے اٹھائیں گے، قدم کو اٹھائیں گے یا قدم کو زمین پر رکھیں گے، ہر قدم کے بدلے میں کثواب المتشحط بدمہ فی سبیل اللہ، کہ اس کا ثواب ایسے ہوگا جیسے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے خون اپنے خون میں لت پت ہو گیا ہے۔ ہر قدم کے بدلے، چاہے آپ قدم بلند کریں گے یا قدم زمین پر رکھیں گے، مولا فرما رہے ہیں تیرے لیے اجر ہوگا اس شخص کے لیے جو اپنے خون میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا ہے۔ جتنے قدم بنیں گے ہر قدم کے بدلے میں یہ آپ کو اجر ملے گا۔ پھر فرمایا مولا نے جب آپ ذریعہ اقدس پر پہنچے تو وہیں دور کھڑے ہو کر سلام نہیں کرنا، بلکہ فَالْتَمَسُهُ، اور تم ذری کو قبر اقدس کو مس کرو تو اس کے بعد سلام کرو، السلام علیک یا حجت اللہ فی سمائہ وارضہ، اے اللہ کی حجت، اللہ کی آسمانوں اور زمین میں جو ہے تجھ پر میرا سلام ہو۔ مولا نے فرمایا سلام کرنے کے بعد تمضی الی صلاتک، پھر نماز پڑھنے کے لیے چلا جا، وَلَكَ بِكُلِّ رَقَةٍ رَقَعْتَهَا عِنْدَهُ، جو تو نے نماز پڑھی ہے مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے، امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کے پاس تیرے لیے ثواب ہے، اجر ہے۔ پوری نماز کا اپنی جگہ پر مولا نے فرمایا ایک رکعت کے بدلے میں آپ نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں، جتنی رکعتیں پڑھی ادا کی ہیں، ان میں آپ حساب کرنا، موازنہ کرنا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ ایک رکعت جو ادا کی ہے اس کا ثواب ایسے ہے من حج واعتمر 1000 مرہ، کہ اس کا ثواب ایسے ہے کہ جس طرح تو نے 1000 حج 1000 عمرہ ادا کیا ہے۔ مولا نے پھر فرمایا ایسے اعتق رقبتا، ایسے ہے جیسے تو نے 1000 غلام کو آزاد کیا ہے۔ پھر مولا نے فرمایا کہ ایسے ہے کما واقفا فی سبیل اللہ مع نبی المرسل، اس طرح ہے کہ جس طرح تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے رحمت العالمین کے پہلو میں کھڑے ہو کر خدا کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ کتنے جہاد؟ 1000 مرہ، یعنی 1000 جہاد کیا ہے، یعنی رکعت ایک ادا کی ہے، اس کا اجر یہ ہے کہ تو نے ایسے ہے جیسے 1000 حج ادا کیا ہے، تو نے 1000 عمرہ ادا کیا ہے، تو نے 1000 غلام کو آزاد کیا ہے، تو نے 1000 دفعہ رحمت العالمین کے پہلو میں ہو کر دشمن خدا، دشمن محمد و آل محمد کے خلاف جہاد میں
جنگ کرتا رہا ہے۔ پھر مولا نے فرمایا جب یہ تو نماز اعمال مکمل کرنے کے بعد انقلبتا من عند قبر الحسین، جب تو پلٹنا چاہتا ہے اپنے اہل کی طرف، اپنے وطن کی طرف، اپنے اعمال کو مکمل کرنے کے بعد، زیارت کو مکمل کرنے کے بعد، اگر تو اس ندا کو سنے جو منادی آپ کو ندا دیتا ہے، جو آپ کا مقام و موازنہ بناتا ہے، تو مولا نے فرمایا اقمت فی عمرک، تو ساری زندگی قبر حسین کو ترک نہ کرے۔ مولا وہ کیا کہتا ہے منادی؟ مولا نے فرمایا منادی کہتا ہے اے زہر حسین آپ کے لیے مبارک ہو۔ کیا چیز مبارک ہو؟ توبہ آپ کے لیے مبارک ہو۔ پھر وہ آواز دیتا ہے اے زہر حسین اللہ نے تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، اب جا کر ایسے ہے جیسے ابتدائی زندگی تمہارا جو صفحہ گناہ کا تھا وہ مٹ چکا ہے، نئے اعمال کرنے شروع کر دے۔ پھر ملائکہ اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ جب وہ گھر پہنچتا ہے تو وہی ملائکہ دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں بار الہ، یہ آپ کا بندہ، یہ آپ کی عاشق حسین کا محب زہر اب پہلے کربلا گیا، کربلا سے اب گھر پہنچ چکا ہے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ این نذهب، ہم کہاں جائیں؟ تو ہاتف غیب سے آواز آتی ہے یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ تم اس میرے عبد کے دروازے پر کھڑے رہو اور تم ایک کام کرو، تم میری تسبیح کرو، میری تقدیس کرو۔ تسبیح و تقدیس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس زہر حسین کے حسنات میں لکھتے جاؤ۔ پھر وہ کب تک؟ حتیٰ یتوفا، حتیٰ کہ دنیا سے چلا جائے۔ انہوں نے کہا مولا ٹھیک ہے۔ ملائکہ وہاں کھڑے رہتے ہیں اور وہ تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے زہر امام حسین کے نام اعمال میں لکھتے جاتے ہیں۔ پھر جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس پر قبل یہ کہ ایک جملہ ہے جو اسی روایت میں لکھا ہے، وہ میں چھوڑ چکا ہوں، رحمت اللہ کی ایک وحی آتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو زہر حسین ہے جب زیارت کر کے پلٹتا ہے، اذا مات فی عامہ او فی لیلتہ او فی ایام یومہ لم یتولی روح قبضہ الا اللہ، جب وہ زہر امام حسین علیہ السلام اگر زیارت کرنے کے بعد وہ اسی سال میں یا اسی رات یا اسی دن میں دنیا سے چلا جائے تو اس کی روح ملک الموت قبض نہیں کرتا، اس کی روح کوئی اور قبض نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالی خود جو ہے اس مرنے والے اس مومن زہر امام حسین کی روح کو قبض کرتا ہے۔ پھر مولا نے فرمایا کہ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا غسل و کفن کرتے ہیں، اس کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ پھر جب انسان اس کو لوگ دفن کر دیتے ہیں تو پھر ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے ہیں بار الہ، یہ تیرا بندہ اب دنیا سے چلا گیا ہے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آواز ہاتف غیب سے آتی ہے ملائکتی، اے میرے ملائکہ اب تم میرے اس بندے کے اس زہر حسین کی قبر پر کھڑے ہو کر تسبیح و تقدیس کرو
اور جو تسبیح و تقدیس کا اجر ثواب ہے وہ زائر حسین کے نیکیوں میں درج فرماتے جاؤ۔ والحمد للہ رب